اپنے محبوب کو بھیجا. آؤ ذرا مکہ کے اس دور کو دیکھو جب میرے پیغمبر ابھی مکہ میں تشریف نہ لائے تھے. مکہ کے لوگ ایک دوسرے کو گاجر مولو کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے. ابھی میرے پیغمبر مکہ میں تشریف لائے نہ تھے. بچوں کو زندہ زمین میں ٹکور کر دیا جاتا تھا. ابھی میرے پیغمبر تشریف لائے نہ تھے کہ مکہ کے اندر اگر کسی شخص کو دو پتھر ملتے, پتھروں میں خوبصورت پتھر جیب میں ڈال کر اسے تراش کر کسی کو لات بنا دیتے, کسی کو غصہ بنا دیتے. حتیٰ کہ مکہ میں رہنے والے لوگ جہالت کی انتہا کو ایسے پہنچ چکے تھے. اگر کسی کا گھوڑا کسی اور کے گھوڑے کو کراس کر جاتا, سارا سال جنگیں ہوتی, قبیلے کے قبیلے ڈٹ جاتے تھے. اگر کسی کا اونٹ کسی دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو لڑائی شروع ہوتی, قبائل کی جنگیں چلتی رہتی. حتیٰ کہ انسانیت تسلیم کی وادیوں میں ایسی دھکیل دی گئی تھی, بس پائی کی وادیوں میں ایسی دھکل چکی تھی. اگر آسمان پر چاند کو دیکھتی تو کہتی فلما لان تمرا بازغا قال هذا ربی, یہ چاند میرا رب ہے. اگر یہ صبح کے ٹائم سورج کو روشنی دیتا ہوا دیکھتی تو یہ کہتی فلما را الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. حتیٰ کہ اگر یہ انگاروں پر آپ کو دیکھتی اسے خدا مان لیتی, پتھروں میں خوبصورت پتھر دیکھتی اسے خدا مان لیتی. لیکن جب خدا کے عالم نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا, پیچھے مکہ کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, وہ لوگ جو پانی پر ذرا کرتے تھے. آج ایک غزوہ ہے, شہادت کی خبریں آ رہی ہے, ایک صحابی پانی مانگ رہا ہے, موت کی کشمکش میں ہے, حالت بیدار ہے, حالت نظام ہے. جب وہ صحابی دوسرا پانی لے کر پہنچتا ہے, آواز پاس سے صحابی کی آتی ہے, وہ کہتا ہے پانی میرے ساتھ والے کو پلا دیجیے. کل تک تو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے, آج تو ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہیں. تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا رنگ بدلا, تجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کائنات کے مقصود و مطلوب جب کائنات میں تشریف لائے, شاعر نے کہا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میں نے کہا شاعر تجھ سے غلطی ہو گئی, تو نے کہا انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میں کہتا ہوں حضور آئے تو کائنات کے ذرے ذرے کو جینے کا شعور آیا. کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا مکہ کی چوک میں چل, ابو جہل کے ہاتھوں میں دیکھ, وقت مختصر ہے, مختصر گفتگو کرنے لگا ہوں. ابو جہل کے ہاتھ کو دیکھ, ابو جہل میں نہیں بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے پاس پر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, ہاتھ کے اندر بول پڑتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے پاس شاعر دلیل تھی, کب پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے, لیکن جب پیغمبر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے کو شعور دیا ہے. آج پتھروں کو بھی پیغمبر کی وجہ سے شعور مل چکا ہے. وہ آسمان پہ چودھری کا چاند ہے, چودھری کا چاند ہے. ابو جہل نے اعلان کر دیا آؤ اس چودھری کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو, میں کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کے پاس پیغمبر نے چودھری کے چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا دیکھ, اللہ رب العزت کے پاس پیغمبر کے آنے کی وجہ سے صرف انسانوں کو شعور نہیں آیا بلکہ چاند کو بھی شعور آیا, درختوں کو بھی شعور آیا, پتھروں کو بھی شعور آیا, بلکہ کائنات کے ایک ذرے کو اگر شعور ملا ہے تو پیغمبر کی وجہ سے ملا. اور آخری بات کرنے لگا ہوں, اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی ماہ ربیع الاول میں. کون سے مہینے میں؟ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں. تاریخ میں اختلاف ہے, صحیح روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کی پیدائش
پیدائش ہے، اور پھر پیر کا دن پیدائش کا دن ہے، صبح صادق کا وقت پیدائش کا وقت ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص ماہ ربیع الاول کی گستاخی کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس مہینے میں پیغمبر کی پیدائش ہوئی، وہ لعین ہے۔ صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص صبح صادق کی گستاخی کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ پیغمبر اس صبح صادق کو پیدا ہوئے، اگر کوئی پیر کے دن کی گستاخی کرتا ہے اس وجہ سے کہ پیغمبر پیر کے دن کو پیدا ہوئے، ہم اس کو بھی لعین مانتے ہیں، صبح صادق کے گستاخ کو بھی لعین مانتے ہیں، ہم ماہ ربیع الاول کی گستاخی کرنے والے کو بھی لعین مانتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، جو پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے، جنہیں پیغمبر نے اشرا مبشرہ بالجنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اگر کوئی ان پر لعنت کرے تو ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھول جاؤ کہ ذکر صحابہ چھوٹ جائے گا، بلکہ ذکر صحابہ اہل ایمان کی نس نس میں جاری ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ پھر میں پیغام دے رہا ہوں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں لگا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہنو ہیں، منزل پہ بھی جا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو کہ یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے، اور ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر بت توڑیں گے، ہم حق کی نشاغ دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ سبحان اللہ۔ Subscribe my YouTube channel.